اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ماجد خان پلو اسلامی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں صدقہ فطر کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتی ہے، تو آسان حساب ہے، جو شخص صاحب نصاب ہوگا اس پر صدقہ فطر اپنا اور اپنے نابالغ یعنی چھوٹے بچوں کا واجب ہوگا۔ صاحب نصاب کون ہوگا، اس پر میں نے ویڈیو بتائی ہے، لنک ڈسکرپشن میں دیتا ہوں، وہیں سے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر مختصراً صاحب نصاب کے متعلق بھی کچھ بحث کروں گا۔ نمبر 1، وہ شخص صاحب نصاب ہوگا جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو۔ دوسرا، وہ شخص بھی صاحب نصاب اور مالدار ہیں جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو۔ تیسرا، وہ شخص بھی صاحب نصاب ہوگا جس کے پاس ان دونوں میں سے 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی میں سے کسی ایک کی قیمت موجود ہو۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل 2023 میں تقریباً 1,30,000 روپے بنتی ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ کسی کے پاس اگر 1,30,000 روپے موجود ہو تو یہ شخص بھی مالدار ہیں، شرعی طور پر یہ مالدار ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سامانی تجارت ہو اور سامانی تجارت کی قیمت بھی 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو یہ شخص بھی صاحب نصاب ہے۔ اس میں ایک 5واں چیز جو کہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں لیکن صدقہ فطر کے نصاب میں شامل ہے، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان وہ ہے جسے انسان کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ گھر میں پڑا ہو۔ بلا ضرورت جو چیزیں گھر میں موجود ہو تو ان کا قیمت معلوم کیا جائے۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو یہ شخص بھی صاحب نصاب ہوگا۔ صدقہ فطر کے لحاظ سے، زکوٰۃ کے لحاظ سے وہ نصاب میں شمار نہیں ہوگا، تو اس شخص پر اپنا صدقہ فطر بھی واجب ہے اور اپنے چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ اپنی بیوی کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا صدقہ فطر دینا چاہتے تو دے سکتا ہے، لیکن اس پر لازم نہیں ہوگا، وہ نفلی صدقہ فطر ہوگا، اسے ثواب ملے گا، لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس پر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے، تو گندم کے لحاظ سے 1.25 سیر یا بعض علماء کرام 2.25 کلو بھی بتاتے ہیں، لیکن احتیاط کے طور پر 2 کلو یا 2 سیر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اکثر عام طور پر ہم 10-12 روپے زیادہ دے دیتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہی ہے۔ اگر جو اور کشمش سے یا کھجور سے دینا ہوگا تو اس کے 2 چند دینا پڑے گا۔ اب قیمت اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو قیمت بھی دے سکتا ہے۔ تو گندم کی قیمت ہمارے علاقے میں، ہمارے علاقائی گندم کی قیمت آج کل کے حساب سے 5,200 روپے ہیں۔ اس رمضان 2023 کے مہینے میں، 2023 میں جو رمضان ہے اس کے مہینے میں ہمارے علاقائی گندم کی قیمت 5,200 روپے ہے۔ تو اسے 25 پر تقسیم کیجئے تو 2 کلو کی قیمت معلوم ہو جائے گی، جو کہ تقریباً 210 سمتنگ بنتے ہیں۔ تو 210 روپے یا اس سے زیادہ اگر آپ صدقہ فطر دے دیں تو بہتر ہوگا۔ 250 روپے دیجئے، اور پنجابی غنم سے اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو اس کے حساب سے یہ 300 روپے بنتے ہیں، 300 روپے دے دیجئے۔ اور اگر کوئی صاحب استطاعت شخص ہو تو کشمش کے لحاظ سے دیجئے، 2100 روپے بنتے ہیں، کھجور سے 1800-1900 روپے بنتے ہیں۔ تو جو مالدار حضرات ہیں، صاحب استطاعت حضرات ہیں، وہ کم سے کم اپنا صدقہ فطر تو کشمش کی قیمت کے لحاظ سے دے دیجئے۔ بہرحال یہ قیمت آپ اپنے علماء سے یا دکانداروں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اب کس کو صدقہ فطر ہم دے سکتے ہیں، تو جو شخص صاحب نصاب نہیں ہوگا اس کو صدقہ فطر ہم دے سکتے ہیں۔ رشتہ داروں میں کن رشتہ داروں کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں، تو 3 رشتہ دار آپ یاد کیجئے۔ نمبر 1 اصول، نمبر 2 فروع، نمبر 3 زوجین۔ یہ 3 الفاظ یاد کیجئے، اصول، فروع، زوجین۔ ان کو ہم صدقہ فطر یا واجبی صدقات، زکوٰۃ ہوا، نذر کا صدقہ ہوا، کفارات کا صدقہ ہوا، قسم کا کفارہ ہوا، روزوں کا کفارہ ہوا، یہ ہم ان 3 رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے، اصول، فروع، زوجین۔ اب اصول کون ہے، تو انسان جن سے پیدا ہوا ہی یہ ان کے اصول ہے۔
کس سے انسان پیدا ہوئے؟ ماں باپ، دادا دادی، پردادا پردادی، پڑنانی پڑنانی، نانی نانا، یہ سب اصول میں ہے، جتنے اوپر جائے یہ سب اصول میں شامل ہیں۔ فروع کون ہیں؟ تو انسان سے جتنے پیدا ہوئے ان کا جو نسل ہے یہ فروع میں شامل ہے۔ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، پوتا پڑ پوتی، پڑ نواسی، پڑ نواسا، یہ سب جتنے بھی جائے، پشتوں میں ہم کہتے ہیں کودے کڑوسے پردے، تو پردے تک جائے جتنے بھی آپ کے فروع موجود ہیں آپ ان کو واجبی صدقات نہیں دے سکتے۔ اسی طرح زوجین ایک دوسرے کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتا، زوجین یعنی شوہر بیوی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا اور واجبی صدقات بھی نہیں دے سکتے، اور بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ ان سب کو صدقہ فطر اور واجبی صدقات دے سکتے ہیں۔ بہن بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، چچا کو صدقہ فطر دے سکتا ہے، ساس کو صدقہ فطر دے سکتا ہے، سسر کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، بہو کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، داماد کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، بانجوں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، بھتیجوں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، واجبی صدقات بھی ان کو دینا جائز ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اصول، فروع اور زوجین کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کو صدقہ فطر دینا جائز بلکہ بہتر ہے۔ اس میں صلہ رحمی کا بھی لحاظ ہوگا، رشتہ داری کا بھی لحاظ ہوگا اور صدقہ فطر کا بھی ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو کمنٹ میں آپ سوال کر سکتے ہیں، فوراً آپ کو جواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔